بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم 6 ہجری میں مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر حضرت محمد بن مسلم کی سرکردگی میں یمنی قبیلوں کی سیاسی صورتحال کی تحقیق کے لیے بھیجا گیا۔ یہ لشکر قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو گرفتار کر کے آپ کے پاس مدینہ لے آیا۔ ثمامہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اسے مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ مدینہ پہنچنے پر آپ نے اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دینے کا حکم دیا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، ثمامہ کیا صورتحال ہے؟ ثمامہ کہنے لگا، اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا قصاص لیا جائے گا، اور اگر معاف کر دو تو ایک قدردان کو معاف کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جتنا چاہتے ہو وہ بھی مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمامہ کا جواب سن کر واپس چلے گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لائے اور وہی پہلا سا سوال کیا۔ جواب میں ثمامہ نے بھی وہی باتیں دہرا دیں جو اس نے پہلے دن کہی تھیں۔ چنانچہ آپ نے دوسرے دن بھی کچھ جواب نہ دیا اور واپس چلے آئے۔ تیسرے دن آپ پھر اس کے پاس گئے اور تیسرے دن بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ آپ نے ثمامہ کا جواب سن کر صحابہ سے فرمایا کہ اسے رہا کر دو۔ آزاد ہونے کے بعد ثمامہ ایک باغ میں گیا، وہاں غسل کیا اور پھر آپ کے پاس واپس آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا، اللہ، آج سے پہلے مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسند تھا، مگر آج سب سے زیادہ محبوب ہے، اور آپ کا دین سب ادیان سے زیادہ ناپسند تھا، مگر آج یہی دین سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ رسول اللہ نے اسے بشارت دی اور عمرہ کرنے کی ہدایت فرما دی۔ چنانچہ جب عمرہ کی غرض سے ثمامہ مکہ آئے تو مشرکین کہنے لگے کہ ثمامہ بھی بے دین ہو گیا ہے۔ ثمامہ کہنے لگے، نہیں، بلکہ میں تو مسلمان ہوا ہوں، اور یاد رکھو کہ آئندہ تمہیں یمن سے گندم کا ایک دانہ بھی نہ پہنچے گا تاکہ رسول اللہ مجھے اس بات کا حکم دیں۔ عمرو بن امیہ زمری، جنہیں کافروں نے گرفتار کر لیا، آپ ان کی قید سے نکل بھاگے اور مدینہ پہنچ کر اس دردناک واقعے کی اطلاع دی۔ راستے میں آپ نے غلطی سے 2 آدمیوں کو دشمن سمجھ کر ان کا صفایا کر دیا، حالانکہ وہ معاہد تھے۔ جب نبی کو یہ بات معلوم ہوئی تو بہت دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا، اب ہمیں ان 2 آدمیوں کی دیت ادا کرنا ہوگی۔ چنانچہ آپ رقم کی فراہمی میں مشغول ہو گئے۔ یہود بھی ابتدائی معاہد کی رو سے اس طرح کی دیت میں برابر کے شریک قرار دیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ چند صحابہ کو ساتھ لے کر اسی سلسلے میں بنو نذیر کے ہاں گئے۔ ان لوگوں نے آپ کو ایک مکان کے صحن میں بٹھایا۔ آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہود وہاں سے اس بہانے چلے آئے کہ ہم جا کر رقم اکٹھی کرتے ہیں، اور وہاں سے باہر آ کر آپ کو شہید کرنے کے مشورے ہونے لگے۔ ایک یہودی کہنے لگا، کون ہے جو مکان کی چھت پر جا کر اوپر سے چکی کا پاٹ محمد پر گرا کر اسے کچل ڈالے؟ ایک دوسرا بدبخت فوراً اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ ان لوگوں کے اس ارادے کی آپ کو بذریعہ وحی خبر ہو گئی، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام کو بھی آپ نے راہ میں یہود کے ان مذموم ارادے سے مطلع فرمایا۔ یہود کی یہی غداری غزوہ بنو نذیر کا فوری سبب بن گئی اور بالآخر انہیں جلا وطن ہونا پڑا۔ خیبر کے فتح ہونے اور یہود سے مزارعت کے معاملہ ہو جانے کے بعد آپ نے چند دن خیبر میں قیام فرمایا۔ غدار اور مکار شکست خوردہ یہود نے ان ایام میں آپ کو مار دینے کی ایک سازش تیار کی۔ سلام بن مشکم کی بیوی زینب کو، جو یہودی سردار مرحب کی بیٹی تھی، اس کام کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ زینب نے آپ کو دعوت کا پیغام بھیجا، جسے آپ نے ازراہ کرم قبول فرما لیا۔ آپ سے یہ پوچھ لیا گیا کہ آپ کون سا گوشت کھانا پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، دستی کا۔ یہود نے زہر آلود بکری سے سالن تیار کیا۔ آپ چند صحابہ سمیت وقت معینہ پر پہنچ گئے۔ کھانا شروع کیا تو پہلا لقمہ ڈالتے ہی آپ کو زہر کا اثر محسوس ہونے لگا، اور آپ نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ لیکن حضرت بشیر بن برا نے چند ایک لقمے کھا لیے تھے، لہٰذا وہ زہر کے اثر سے 1-2 دن بعد شہید ہو گئے۔ آپ نے زینب کو بلا کر پوچھا تو اس نے اقبال جرم کر لیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس سازش میں پوری یہودی قوم شریک تھی۔ آپ نے اپنی طرف سے تو زینب اور دوسرے یہودیوں کو معاف کر دیا، لیکن حضرت بشیر بن برا کے قصاص میں زینب کے قتل کا حکم دے دیا۔ آپ نے اپنی مرض الموت میں حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ، مجھے اب معلوم ہوا کہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا اس کے زہر کے اثر سے میری رگِ جان کٹ گئی۔ صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر سے فراغت کے بعد آپ کا کچھ اطمینان نصیب ہوا تو آپ نے شاہان عجم کے نام دعوتی خطوط لکھے اور ان خطوط کے لیے مہر بھی بنوائی۔
کسریٰ شاہ ایران کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ بحرین کے حاکم کو روانہ کیا۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط شاہ ایران کو بھیج دیا۔ کسریٰ نے جب خط پڑھا تو اسے اپنی توہین و تحقیر سمجھتے ہوئے کہا میرا غلام ہو کر ایسا خط لکھتا ہے، پھر غصے سے خط کو چاک کاٹ ڈالا۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان لوگوں کو بھی ایسے ہی چاک کر دے، اور آپ کی یہ دعا ان لوگوں کے حق میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ خسرو نے نامہ مبارک چاک کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حاکم یمن بازان کو حکم دیا کہ وہ کسی آدمی کو مدینہ بھیجے جو اس نئے مدعی نبوت کو گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرے۔ بازان نے اس غرض سے 2 آدمی مدینہ بھیجے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر عرض کی کہ شہنشاہ کسریٰ نے تم کو بلایا ہے، اگر تعمیل حکم نہ کرو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے ملک کو تباہ کر دے گا۔ آپ نے ان آدمیوں سے کہا کہ اچھا تم کل آنا۔ جب وہ دوسرے دن حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہارے شہنشاہ عالم کو تو آج رات اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا ہے، تم واپس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ اسلام کی حکومت ایران کے پایا تخت تک پہنچے گی۔ وہ جب یمن واپس آئے تو وہاں خسرو کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تقریباً انہی ایام میں زہر آلود بکری کے واقعے کے بعد یہود نے آپ کو ہلاک کرنے کی دوسری سازش یہ کی، اپنے حلیف لبید بن عاصم سے جو ماہر جادوگر تھا آپ پر جادو کروا دیا تاکہ آپ اس کے اثر سے ہلاک ہو جائیں۔ لبید نے اس سلسلے میں اپنی 2 لڑکیوں کو ذریعہ بنایا۔ انہوں نے جیسے بھی بن پڑا آپ کے سر کے بال حاصل کیے، ان پر منتر پڑھا، پھر گانٹھیں لگائیں، پھر ان بالوں کو کھجوروں کے ہوشوں کے غلاف میں چھپا کر زروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ یہ جادو اتنا تیز اور سخت تھا کہ اس کے اثر سے اس کنویں کے پانی کا رنگ ایسے سرخ ہو گیا جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہو، اور اس کنویں پر واقع درختوں کے ہوشے یوں لگتے تھے جیسے سانپوں کے پھن ہوں۔ آپ کے بجائے اگر یہ کسی دوسرے شخص پر جادو ہوتا تو وہ غالباً جانور نہ ہو سکتا، مگر آپ پر اس کا صرف اتنا اثر ہوا کہ چند ماہ آپ کی یہ کیفیت رہی کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ کام کر چکا ہوں، مگر حقیقتاً وہ کیا نہ ہوتا تھا۔ تاہم اس دوران کسی بھی شرعی کام میں کچھ خلل واقع نہ ہوا۔ آپ نے اس کیفیت کے ازالہ کے لیے اللہ سے دعا فرمائی، چنانچہ خواب میں آپ کو یہ ساری صورتحال تفصیل سے بتا دی گئی۔ آپ چند صحابہ کرام کو لے کر زروان کنویں پر گئے۔ پتھر کے نیچے سے وہ پوٹلا نکالا۔ آپ سے کہا گیا کہ اس پوٹلے کو کھول کر اس کا توڑ کریں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اب میں فساد نہیں پھیلاتا۔ آپ نے لبید بن عاصم اور یہود سے بھی اس کا کچھ انتقام نہیں لیا۔ جی ویورز، کیسے لگے آپ کو یہ واقعات؟ اگر آپ کو یہ واقعات اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔